بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گوجرانوالہ شہر کے جو مشہور و معروف ہمارے تعلیم دان ہیں جناب فاروق چدر صاحب، مختلف قسم کے تعلیمی ادارے انہوں نے اسٹیبل کیے ہیں اور بیسیکلی آپ جو ہے ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور تعلیم کے شعبے میں مختلف اداروں کے اندر گراں قدر خدمات سر انجام دیا ان کے پاس موجود ہیں، اور یہاں منڈیالہ تیگا میں انہوں نے ایک بہت ہی زبردست سا ایک بڑے گروپ کے ساتھ مل کر اسپائر کالج کی بنیاد رکھی ہے۔ آج ہم یہاں ان کے پاس اس لیے ہیں کہ وہ شہر سے مطلب ان کا ایک نام ہے اور وہاں پہ انہوں نے کنٹریبیوشن بھی دیا، وہاں چھوڑ کر ایک پسماندہ علاقے میں آ کے اپنا ایک ادارہ اسٹیبل کیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں بچوں کا ایڈمیشن بھی کر لیا اور بڑی کامیابی سے اس کو رن کر رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس اس لیے موجود تھے کہ ایک تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اس ادارے کی جو بنیاد ہے ایک پسماندہ علاقے کو ادارے کے لیے کیوں چنا، اور یہاں پہ انہوں نے کون سی ایسی چیزیں دیکھی یا کون سی کمیاں دیکھی ہیں کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے ادارہ بنانا پسند کیا۔ جی فاروق صاحب، آپ تعارف دیں گے ادارے کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس کرنی شاہین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کے اتنا قیمتی وقت نکالا اپنا اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں کمیاں بالکل نہیں ہیں اس علاقے میں۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے تعلیم کے اعتبار سے بھی اور زرعی اعتبار سے بھی، اور جتنے بھی فنون ہیں ان سب میں یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا زرخیز ہے۔ تو یہاں آنے کا بنیادی مقصد جو تھا میرا وہ یہ تھا کہ یہاں کے بہت سارے طلباء و طالبات جو ہے وہ شہر کے تعلیمی اداروں تک رسائی کے لیے طویل سفر کر کے جاتے تھے، اور ہم نے جب یہ یہاں پہ آ کے فیزیبلٹی پلان کی تو اس میں بنیادی یہ بات تھی کہ اس سفر کے لیے ایک تو بچوں کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، وہ وقت وہ اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ یہاں سے شہر جاتا ہے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کو جانے میں لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ واپس آنے میں لگتا ہے، وہ 3 گھنٹے وہ اپنی پڑھائی کے لیے صرف کر سکتا ہے، اور پھر وہ ٹرانسپورٹ جو جس کے اوپر وہ جاتا ہے اس کی اچھی خاصی وہ ایک کاسٹ ادا کرتا ہے۔ تو بچے کا ایک تو فائنینشیل برڈن اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے، دوسرا اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو یہاں ادارہ بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں کا وہ سفر جو بچے شہر جا کے وہ کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ ان کا سفر بچ جائے، اور وہ جو پیسہ اس کے اوپر سفر کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ اپنا تعلیم کے اوپر کریں۔ ہم نے یہ کانسیپٹ کیا کہ بچہ تعلیمی ادارے تک یا اچھے اساتذہ تک پہنچے سفر کر کے، ہم نے اس کانسیپٹ کو ریورس کیا۔ ہم نے وہ جو اچھے اساتذہ تھے شہر کے ان کو اچھی سیلریز دے کے، بہتر پیکیجز دے کے، تو ٹرانسپورٹ مہیا کر کے، تو ان کو ہم سب اساتذہ کو شہر سے لے کے یہاں آتے ہیں، اور وہ یہاں اپنا ایجوکیشنل پروسیس جو ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی شہر پہنچاتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے آسانی ہے، ماں باپ کے لیے، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے۔ ہم بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس سارے معاملے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو تعلیم کے لیے اگر کوئی بندہ مخصوص ہو ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے، تو دین ہم جو ہے ان کی تعلیم ایجوکیشن جو ہے اس کو فردر پڑھائیں گے ان کو۔ تو یہ میرا کانسیپٹ تھا کہ ہم بیٹیوں کے لیے میکسیمم فیسلٹی پرووائڈ کریں، اور اسی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہترین ٹرانسپورٹ سروسز یہاں مہیا کی ہیں، جو بچوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ یہ سروسز مہیا کر رہی ہیں، اور بچوں کو مختلف علاقوں سے پک اینڈ ڈراپ جو ہے اس کی سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں اگرچہ اور بھی مطلب برانڈس موجود ہیں بڑے بڑے کالجز کے، اور یہاں پہ تقریباً سب کی گنجائش موجود تھی۔ پہلا کوئی باقاعدہ برانڈ ہے نیشنل سطح کا جس کا کیمپس جو ہے منڈیالہ تیگا میں بنا ہے، آپ نے اسپائر کو ہی کیوں چوز کیا؟ اور جی ادارے بھی تھے اور برانڈ بھی تھے، آپ نے اسپائر کو ہی کیوں چوز کیا؟ جی بالکل، اس کی بڑی خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک ہوں تقریباً 18 سال سے۔ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں صرف کیا ہے، لیکن جو گرومنگ، جو لرننگ مجھے اسپائر کالج سے ملی وہ کہیں اور سے نہیں ملی۔ ایک بنیادی انسپریشن ہوتی ہے کسی چیز سے، آپ کو بندہ وہ اس کو اون کر لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسپائر جو ہے اس نے یہ مجھے موقع دیا لرننگ کا، اور میں نے سیکھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر تعلیمی ادارے تو بہت سارے ہوتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرنا۔ اور کسی جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے جیسے کہ اسپائر ایجوکیشن اینڈ میڈیا نیٹ ورک کے جو چیئرمین ہیں سید عمر نظر شاہ صاحب، ان کا ویژن ہے کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی جو ہے، انسان کو بڑا آدمی بنانا، انسان کو، طالب علم کو صرف امتحان کے لیے تیار نہیں کرنا بلکہ اس کو زندگی کے لیے تیار کرنا، زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے تیار کرنا۔ تو یہ ویژن جو ہے
مجھے اٹریکٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں, میرا خود ذاتی بھی یہ خیال ہے کہ تعلیم ضروری ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کردار سازی کے اوپر بھی فوکس کریں. کردار سازی کے اوپر بھی اگر تعلیمی ادارہ توجہ دے تو ہم معاشرے کو بہترین انسان مہیا کر سکتے ہیں. یہ وجہ تھی جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اسپائر, اور ویسے بھی اسپائر جیسی گروتھ پاکستان میں کسی ادارے کی نہیں ہے. یہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان پورے میں ایکولی ایکسیپٹیبل ہے. اس کی ایکسیپٹنس پورے ملک میں ایسی ہی ہے. بہت اچھے تعلیمی ادارے بھی ہیں, لیکن وہ ایک صوبے سے باہر ان کی وہ ایکسیپٹیبلٹی, وہ اپنائیت, وہ اونرشپ لوگوں میں نہیں ہے. لیکن اسپائر جو ہے, اس کی جو میں نے دیکھا ہے قبولیت ہے, وہ پورے پاکستان میں عوام کی ایک جیسی ہے. بڑا اچھا رسپانس ہے پورے ملک میں. اور اس کی بنیادی وجہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تعلیم ہے, تعلیم تو بنیادی نقطہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اور دوسری سرگرمیاں جو تعلیم کے ساتھ ضروری ہیں, معاشرے کے لیے ضروری ہیں, کردار سازی کے لیے ضروری ہیں. تو ان کا اس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوشن ایک ایجوکیشنل پروسیس کے ساتھ, تاکہ ایک مفید شہری اور مفید انسان معاشرے کو ادارہ دے سکے. تو یہ ایکچولی ویژن تھا میرے چیئرمین کا بھی, میرے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی گنجائش زیادہ تھی, اس لیے اس علاقے کو بھی انتخاب کیا. اور یہاں زیادہ مواقع ہیں کام کرنے کے, زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں اسپائر اور منڈیالہ یہ لازم و ملزوم ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جائیں. اچھا, اس علاقے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ نے ادارے کے بحیثیت ہیڈ آف جو انسٹیٹیوٹ ہے یا بحیثیت ڈائریکٹر آف اس کالج, آپ کے جو گولز ہیں وہ اس علاقے کی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے؟ آپ کس طرح کی کنٹریبیوشن جو ہے اس علاقے کو, مطلب ایک شہر سے ہٹ کے ہے, اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کیا نیا پن دے سکتے ہیں تعلیم؟ جی, اب ایسا میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بچوں کو اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی تعلیم کے لیے, تعلیم چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے, اور تعلیم ہر بندے کی بس میں نہیں رہی. ہم ضروریات زندگی کے لیے لوگ جو ہیں وہ بڑی تگ و دو کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں. تو اس دور میں اچھی تعلیم یا معیاری تعلیم حاصل کرنا یہ خواب ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کیوں نہ ان علاقوں میں جہاں لوگ ان ساری جو یہ چیزیں ہیں, جو لوازمات ہیں جو ان کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں, ہم ان کی وہ ایفرٹ, وہ تگ و دو تھوڑا کم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یقین کریں اتنی یہاں پہ ایسے بچے آتے ہیں, اتنے ٹیلنٹڈ ہیں سپورٹس میں. جیسے کہ میرے پاس ابھی ایک پوری ٹیم کبڈی کی بن گئی, اور یہ اس علاقے کی کبڈی کی ٹیم تھی. وہ بچے کوئی میڈیکل میں ہیں, کوئی انجینئرنگ میں ہیں. تو میں کلاسز کا وزٹ کر رہا تھا, تو مجھے میرے علم میں یہ بات آئی کہ ہمارے پاس پوری کبڈی کی ٹیم ہے, ہمارے پاس بہت اچھے نعت خوان ہیں, یہاں کے بڑے ایوارڈ ونر ہیں. لڑکا وہ آپ سے ملاقات بھی کروائی میں نے, حمزہ نام کا. تو یہاں پہ بڑے زرخیز یہ خطہ ہے, یہ ایریا بڑا زرخیز ہے ہر لحاظ سے. یہاں کے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, اور خاص طور پہ بیٹیاں. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ تعلیمی ادارہ نہ ہو, یا اس طرح کے تعلیمی ادارے اگر دیہاتوں میں جا کے اپنے رورل ایریا کے اندر جا کے اپنا کام نہیں کریں گے, آپریشنل نہیں ہوں گے, تو پھر وہ بہت ساری بیٹیاں, بچے جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اور تعلیمی میدان میں آگے جا کے بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں, وہ تعلیم سے محروم رہ جائیں گے. تو یہ وجوہات میں سمجھتا ہوں یہاں آنے کی, یا جو ایکسپیکٹیشن ہے میری یہاں سے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ معاشرے کو کارآمد اور محنتی جو لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں جو معاشرے میں کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, وہ چاہے سپورٹس میں ہوں, چاہے وہ فنون لطیفہ سے ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہوں, یا میڈیکل سائنس میں, انجینئرنگ میں, یا کوئی اور بھی پروفیشنز ہیں, ان میں ہم باقاعدہ پروفیشنلز پروڈیوس کر سکیں, معاشرے کو اچھے لوگ پروفیشنلز دے سکیں. جو کہ میں سمجھتا تھا پہلے کنٹریبیوشن شہر میں کم لوگوں کی استطاعت ہے جا کے پڑھنے کی, تو وہ اس طرح سے مواقع نہیں تھے. اسپائر کے یہاں آنے سے لوگوں کے لیے مواقع پیدا ہوں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم لوگ اس کا سبب بنے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو یہ ایک جو فیلنگ ہے نا, یہ بڑی پیسفل فیلنگ محسوس ہوتی ہے. میں بڑا پرسکون محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو جب میں سوچتا ہوں کہ لوگ شہروں میں بھاگتے ہیں دیہات سے کسی اپرچونٹی کے لیے, لیکن میں نے شہر کی اپرچونٹیز چھوڑ کے یہاں آنے کو ترجیح دی ہے, اور اللہ نے مجھے اس کا بڑا ثمر بھی دیا ہے. یہاں لوگوں نے بہت اچھا ویلکم کیا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ واقعی ایک تعلیمی ادارے کی یہاں پہ ضرورت تھی, اور جس طرح سے لوگوں نے رسپانس دیا ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ کوئی 450 کے قریب ایڈمیشن رزلٹ آنے سے پہلے ہو گئے تھے. اور ابھی جو صورتحال ہے وہ آج آپ نے دیکھ لی ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے وہ مسلسل رش ہوتا ہے ایڈمیشن آفس کے اندر. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے
کہ یہ جو ایک ادارہ یہاں پہ بنا ہے، یہ اداروں کی فلاح کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے، پروفیشنلز پیدا کرنے کے حوالے سے یہ اپنا انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس سوسائٹی کو۔ اچھا، آج سے اگر ہم 20 سال پیچھے جائیں تو اس کے بعد شعبہ تعلیم میں تبدیلیاں بلکہ میں کہوں کہ ایک انقلاب رونما ہوا ہے۔ اس انقلاب کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کس طرح مطلب اپنے آپ کو گورنمنٹ جو پہلے ادارے موجود تھے ان سے بہتر ثابت کرتے ہوئے آج یہ جو ہے بالکل تعلیم کا جو مفہوم ہے وہ بدل کے رکھ دیا ہے، یہ کس طرح؟ ویسا انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں یہ جو انقلاب آیا ہے یا جو ایوولوشن کہہ لیں آپ اس کو یا ریوولوشن کہہ لیں، یہ کسی حد تک ہے بھی۔ لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ پرائیویٹ کی طرف زیادہ آیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے۔ گورنمنٹ جو ادارے ہیں، جو پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں سے لوگ ہو کے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہمارا اپنا سیکٹر ہے، اس کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ کو ایکچولی اسسٹ کرتا ہے کہ اتنے زیادہ طلباء و طالبات جب پاس ہو کے آتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز یا اتنی ان کی اسپیس نہیں ہے، اتنی اکاموڈیشن نہیں ہے کہ وہ سارے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ اداروں میں پڑھ سکیں۔ تو تعلیمی ادارے اصل میں حکومت کا ایجوکیشنل برڈن شیئر کرتے ہیں، اور جو یہ جو ریولیوشن آیا اس میں میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کہ ہم کوئی ترقی نہیں کر سکے اس طرح سے ایجوکیشن میں۔ ہم نے سائنسدان نہیں دیے معاشرے کو، ہم نے اچھے بڑے انسان پیدا نہیں کیے ہمارے ایجوکیشنل پروسیس نے۔ تو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، گریجولی تبدیل ہوگا، وقت لگے گا اس پہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صرف جو ہے اس کو ایز اے کیپٹلسٹ نہ دیکھیں، اس کو ایز اے اپنا صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک بزنس ہے۔ بزنس نو ڈاؤٹ یہ ایک ایجوکیشنل بزنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت سارے معاشرے کے ایلیمنٹس کو دیکھنا پڑے گا، بہت سارے عناصر کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جو تعلیم کے ساتھ تربیت ایک لازمی ہے، تو آپ ایسا کون سا لایا عمل کے سلیبس کا برڈن ہوتے ہوئے بھی آپ کن ڈائریکشن سے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے مطلب کیا کردار ادا کریں گے، یا آپ کا لایا عمل کیا ہے کہ تربیتی حوالے سے آپ بچے کو تیار کر سکیں سلیبس کے ساتھ ساتھ؟ جی میں ہی سمجھتا ہوں ویسا اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، ہماری تعلیم کا جو نظام ہے نا اس میں سب سے بڑی اگر کوئی پرابلم ہے تو یہی ہے کہ کردار سازی نہیں ہے۔ ہم بچے کو صرف امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں، باقی دنیاوی معاملات میں ہم اتنا وقت ہی نہیں چھوڑتے اس کی پیپروں کی تیاری میں، ایگزام کی تیاری میں، کہ وہ اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کر سکے۔ تو جو میرا خیال ہے یا جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو یا اپنے باقی تعلیمی معاملات کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ بچے کو کم از کم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر 45 سے 50 منٹ ایسے ملیں جس میں وہ اپنی کریٹیو ایبیلٹیز جو ہیں یا اسکلز جو ہیں وہ اس کا اظہار کر سکے۔ کوئی اچھا سنگر ہے، کوئی اچھا نعت خوان ہے، کوئی اچھی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی اچھا سپورٹس مین ہے، کوئی اچھا پینٹر ہے، کوئی بھی وہ ایبلٹی وہ اسکل اس کی اجاگر ہو، اور ٹیچر اس کو اتنا موقع دے، ادارہ اس کو اتنا موقع دے کہ وہ جو اس کی اسکل ہے وہ مزید بہتر ہو کے سامنے آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت اور جو معاشرتی تربیت ہے وہ اساتذہ کی کردار سازی پہلے ضروری ہے۔ اگر ان کو پراپر ٹریننگ ہو، ان کو وہ اپنے لیے اپنا رول ماڈل بنے بچوں کے لیے، اور وہ خود وہ ساری چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر نظر آنی چاہیے، پہلے وہ اس کا مجسمہ خود بنے، اور وہ چیزیں ساری جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں طلباء کے اوپر۔ میرے ایک ٹیچر کچھ دن پہلے وہ بات کر رہے تھے، مجھے کہتے ہیں کہ شوز بلیک پہننے چاہیے اور ساکس بھی بلیک، تو فلاں بچے نہیں پہنتے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ پہن کے ہیں، تو میں نے کہا سر آپ نے شوز بلیک پہنے ہوئے تو آپ نے ساکس نہیں پہنے ہوئے، تو وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اس بات سے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں نے کہا سر جب بھی آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی طالب علم کو آپ نے یہ بات کہنی ہے تو ضروری ہے کہ آپ خود بھی اس پہ عمل کریں، اور اسی لیے ہم نے گیٹ کے اوپر ایک پالش، شو پالش اور برش وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم خود بھی اپنے جوتے، اگر کوئی ٹیچر بھی آئے تو اس نے پالش نہیں کیا تو اس کو کہیں کہ سر اپنا جوتا پالش کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے، جوتوں سے انسان کی شخصیت شروع ہوتی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں پھر آگے بہتری اس سے آگے ہوتی ہے۔ تو بچوں کو بھی یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا اپنے جوتے خود پالش کریں، اور یہاں سے آپ کی صفائی شروع ہوتی ہے پاؤں سے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انسان خود عمل کرے تو بچے خود ہی اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو عمل سے
سکھانا چاہیے بچوں کو. زبان سے یا بات سے شاید اس کا اثر وہ نہیں رہتا یا نہیں اگلے کے اوپر پڑتا جتنا عمل سے یا پریکٹیکل کر کے دکھانے سے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کردار سازی سب سے پہلے انسان کو جو استاد جو ہے اس کو خود اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے. اس کے بعد طلباء و طالبات جو ہیں ان سے یہ امید رکھنی چاہیے. اچھا، ایک استاد جو ہے وہ کیسے مطلب طلباء کو جو تربیت ہے اس میں میجر رول تو اساتذہ کا ہوتا ہے. جی اب ایک استاد ہے، ایک ادارے کی جو پہچان ہے وہ استاد ان کے ذریعے یا اساتذہ کے ذریعے طلباء تک جو ہے منتقل ہوتی ہے. تو ان اساتذہ کی تربیت کے لیے اقدامات، مطلب ایک تو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ان کو مطلب دکھانا چاہیے اپنا کہنے کی بجائے. سیکنڈ، ادارہ کیا اقدامات اٹھائے گا کہ ان کی تربیت کرے تاکہ وہ مزید جو ہے اپنے. جی بالکل، ویسے بھی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو تربیت اساتذہ کی ہونی چاہیے اور وہ اپنے آپ کو صرف باتوں کی حد تک وہ طلباء کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ وہ اپنے عمل سے اور اپنے پریکٹیکل وہ خود اگر کریں تو بچے اس پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کے جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ ہوں جو کہ اسپائر ریگولرلی کنڈکٹ کرتا ہے اور ہر ماہانہ طور پہ میں سمجھتا ہوں اور اپنا ہفتہ وار ہم لوگ یہ اپنے اینڈ پہ کیمپس کے اندر ہم ٹریننگز کرواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ٹریننگ ایکسپرٹس ہیں بلاتے ہیں اور ڈفرینٹ ایونٹس کرواتے ہیں اور ڈفرینٹ سیشنز ہم ویکلی بیسس پہ کرواتے ہیں. میں خود بھی یہ ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کرتا ہوں اساتذہ کے اپنے اور اپنے اسٹاف کے حوالے سے. جو بھی کوئی چیز ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اسٹاف کو مکمل طور پر ٹرین کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے آگے اسٹوڈنٹ تک امپلیمنٹ کرنا ہے. تو بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ٹریننگ جو انٹرنل ہے انسٹیٹیوشن کی ایک وہ بھی ہے اور پھر ہم ایکسٹرنل ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز بھی ارینج کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے. ہیڈ آفس جو ہے اسپائر کا کارپوریٹ آفس ہے وہ بھی ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر کنڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، لگاتار سیکھنے کا عمل ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا کچھ سیکھ گیا ہوں اور میرے لیے کافی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر سیکھنے والی چیزیں ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اساتذہ اپنے طور پہ بھی سیکھیں اور ہم جو اجتماعی طور پہ اساتذہ کو سکھا سکتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ٹریننگز کے ذریعے ڈفرینٹ ورکشاپس کے ذریعے ہم وہ ان کو جو ہے وہ مہیا کریں. اچھا سر، لاسٹ میں پوچھوں گا کہ ادارے کا پیغام یا مشن جو ہے وہ مختصر الفاظ میں آپ میرا ذاتی یہ، میں سچی بات بتاؤں آپ کو تو میری یہ خواہش ہے کہ یہاں کے جو علاقہ ہے نا جی، یہاں کا ہر بچہ پڑھ جائے، ہر بیٹی پڑھ جائے اور کوئی بچہ اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے. ظاہر ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کو فائنانس تو چاہیے اور اس کے بنا تو ادارہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو جینوئنلی وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اسپائر جو ہے وہ ہماری نظر شاہ فاؤنڈیشن ہے اور وہ فائنانشلی سپورٹ کرتی ہے ان بچوں کو جو بچے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے. اگر کوئی کیمپس وہ برڈن نہیں اٹھا سکتا فائنانشلی کسی بچے کو فری پڑھا سکے تو اسپائر گروپ جو ہے وہ اس بچے کے اخراجات اٹھاتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، اس علاقے کے تمام بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ اسپائر کالج مڈالتیگا کا وزٹ کریں، یہاں پہ آئیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مالی معاونت کی ضرورت ہے تو اسپائر گروپ آف کالجز جو ہے ان کو جو اپنی مالی معاونت ہے وہ پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ اور نظر شاہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کی پڑھائی کے اخراجات اٹھائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. آج ہم یہاں پہ منڈیالہ تیگا میں میرا پاکستان آفیشیل کے جو پلیٹ فارم سے یہاں موجود تھے اور یہاں کے جو سربراہ ادارہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں جناب محمد فاروق صدر صاحب، ان کا ہم نے یہ مختصر سا پیغام جو ہے، مختصر سا انٹرویو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا. آپ جو ہے یہ انٹرویو دیکھیں ان کا اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مسائل کیا ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن کتنی زیادہ ہے سوسائٹی کے لیے. تو ساتھ ساتھ اپنی آراء سے ضرور نوازیں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ہماری سوسائٹی میں کیا کردار ہونا چاہیے اور وہ کیا کردار ادا کریں. شکریہ. اللہ بہت شکریہ ویسا